پیاسوں کو جب پلاؤ گے کربلا والے یاد آئیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین، ثم لتسألن يومئذ عن النعیم۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم، نحن على ذلك من الشاہدین، ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم۔ گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے مرحوم سید غلام مہدی اعظمی تابع سرا کی روح کو احسال فرما دیں۔ پیاسوں کو جب پلاؤ گے کربلا والے یاد آئیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم اور آپ جس عظیم المرتبہ شخصیت کے ایصال ثواب کی مجلس میں اکٹھا ہیں، دنیا علم و ادب کی وہ نابغہ روزگار شخصیت تھی جس نے کئی دہائیوں تک تشنگان علوم و ادب کو اپنے جامع مودت سے اور جامع مدحت و منقبت سے مسلسل سیراب کیا۔ جی ہاں، حضرت مہدی اعظمی ایک ایسی شخصیت کہ اعظم گڑھ کی سرزمین سے نکل کے عروس البلاد ممبئی میں تشریف لائے اور یہاں عرصہ دراز تک استاد علم و ادب رہے۔ سرکاری ملازمت کی مصروفیات کے باوجود آپ نے شاعری کی دنیا میں اور ادب کی دنیا میں جو بے پناہ خدمات انجام دی ہیں وہ ناقابل فراموش ہیں۔ حضرت مہدی اعظمی کی شخصیت کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ آج وہ نہیں ہیں، مگر ہماری نگاہوں سے فراموش بھی نہیں ہیں، ہماری نگاہوں سے اوجھل بھی نہیں ہیں۔ ہم آج بھی انہیں یاد کرتے ہیں تو آنکھیں نم دیدہ ہو جاتی ہیں۔ وہ نفیس شخصیت کہ جس نے کبھی زندگی میں خوشامد پسندی کو برداشت نہیں کیا اور کبھی زندگی میں کسی کا دست نگر بن کے نہیں رہا۔
ظاہر ہے کہ ان کے حوالے سے اس وقت گفتگو ہو رہی ہے اور یہ مجلس برسی ہے۔ ناظرین، مجلس کا دستور یہ ہے کہ آغاز مجلس میں ہمیشہ منظوم خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے اور اس کے بعد خطیب مجلس آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ آج جس عظیم شخصیت کو خطابت کے لیے زحمت دی گئی ہے وہ محتاج تعارف نہیں ہے، عزت مآب عالی جناب مولانا ڈاکٹر سید کاظم مہدی صاحب قبلہ عروج جون پوری، جو اس وقت ہندوستان ہی نہیں بلکہ دنیا کے گوشے گوشے میں اپنی خطابت کے ذریعے جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ ہم ان کے شکر گزار ہیں، انہوں نے ہماری گزارش کو قبول کیا اور اس مجلس کی خطابت کی ذمہ داری انہوں نے سنبھالی۔ میں یہیں سے مجلس کا باقاعدہ آغاز کرنا چاہتا ہوں اور اپنی فہرست کے پہلے شاعر اہل بیت کو زحمت دوں ان اشعار کے ساتھ کہ مدح کے باب میں تحریر تری بولتی ہے۔ وہ شخصیت جس نے اپنی حیات میں سرمایہ عقبہ حاصل کر لیا تھا، میں ان کے حضور خراج عقیدت پیش کر رہا ہوں۔ مدح کے باب میں تحریر تری بولتی ہے، خوب قسمت ہے کہ تقدیر تری بولتی ہے۔ مدح کے باب میں تحریر تری بولتی ہے، خوب قسمت ہے کہ تقدیر تری بولتی ہے۔ مدح مولا کا تسلسل کبھی رکتا ہی نہیں، مدح مولا کا تسلسل کبھی رکتا ہی نہیں۔ تو ہے خاموش تو تصویر تری بولتی ہے۔ مدح مولا کا تسلسل کبھی رکتا ہی نہیں، تو ہے خاموش تو تصویر تری بولتی ہے۔ انہی اشعار کے ساتھ میں گزارش گزار ہوں اسی خانوادے کی ایک عظیم فرد اور خود مرحوم مغفور حضرت مہدی اعظمی کے شاگرد رشید محترم جناب محسن زیدی صاحب جون پوری سے میں ملتمس ہوں، درخواست گزار ہوں کہ وہ اپنے کلام سے سامعین کو نوازیں۔ ابتداً محترم جناب محسن زیدی آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں، آپ ان کا استقبال بآواز بلند نعرہ صلوات کے ساتھ کریں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پانی پیاسوں کو جب پلاؤ گے کربلا والے یاد آئیں گے۔ ناظرین کرام، استاد محترم مرحوم مہدی اعظمی کے ثواب کے لیے ایک مطلع اور چند اشعار سماعت فرما لیں کہ ملک نے پوچھا کہ دنیا سے آئے کیا لے کر، ملک نے پوچھا کہ دنیا سے آئے کیا لے کر، کہا کہ آئے ہیں ہم خاک کربلا لے کر، کہا کہ آئے ہیں ہم خاک کربلا لے کر، اور جو دیکھی خاک شفا دل مچل گیا ان کا، جو دیکھی خاک شفا دل مچل گیا ان کا، انہوں نے رکھ لیا تحفہ یہ بے بہا لے کر، انہوں نے رکھ لیا تحفہ یہ بے بہا لے کر، اور حسین والوں پہ نازاں ہیں آسماں والے۔ خاص طور سے سماعت فرمائیں کہ حسین والوں پہ نازاں ہے آسماں والے، یہ جاتے رہتے ہیں مرقد میں کیمیا لے کر، یہ جاتے رہتے ہیں مرقد میں کیمیا لے کر، اور وفا کا درس جو دینا ہے اہل دنیا کو، سماعت فرمائیں کہ وفا کا درس جو دینا ہے اہل دنیا کو، چلے ہیں پرچم عباس با وفا لے کر، چلے ہیں پرچم عباس با وفا لے کر، اور جو آئے اہل عزا حشر میں تو مرسل نے،
سماعت فرمائیں کہ جو آئے اہل عزا حشر میں تو مرسل نے کہا ملک سے انہیں خلد کے حوالے کر، کہا ملک سے انہیں خلد کے حوالے کر، اور سماعت فرمائیں کہ شہید ہو کے بچایا ہے اس کو سرور نے، شہید ہو کے بچایا ہے اس کو سرور نے، جو دین آئے تھے پیغمبر خدا لے کر، جو دین آئے تھے پیغمبر خدا لے کر، اور سپاہ شام ہے کافر رہے نہ شک اس میں۔ خاص طور سے سماعت فرمائیں کہ سپاہ شام ہے کافر رہے نہ شک اس میں، حسین آئے ہیں تصویر مصطفیٰ لے کر، حسین آئے ہیں تصویر مصطفیٰ لے کر، اور نبی کی آل کو بازار شام و کوفہ میں، نبی کی آل کو بازار شام و کوفہ میں، گئے ہیں دشمن شبیر بے ردا لے کر، گئے ہیں دشمن شبیر بے ردا لے کر، اور مقطع سماعت فرمائیں کہ سند جنا کی ملک نے یہ کہہ کے دی محسن، سند جنا کی ملک نے یہ کہہ کے دی محسن، لحد میں آئے ہو تم تحفہ عزا لے کر، لحد میں آئے ہو تم تحفہ عزا لے کر، اور ملک نے پوچھا کہ دنیا سے آئے کیا لے کر، کہا کہ آئے ہیں ہم خاک کربلا لے کر، کہا کہ آئے ہیں ہم خاک کربلا لے کر۔ شکریہ۔ پانی پیاسوں کو جب پلاؤ گے کربلا والے یاد آئیں گے۔ جزاک اللہ۔ محترم جناب محسن زیدی صاحب خراج عقیدت پیش کر رہے تھے اور بھرپور مدح خوانی کا حق ادا کیا۔ آئیے میں آئندہ شاعر کا استقبال کرتا ہوں ان اشعار کے ساتھ کہ جو بزم اہل بیت میں مدحت سرا ہوا، جو بزم اہل بیت میں مدحت سرا ہوا، اہل ادب میں قبلہ مدح و ثنا ہوا، جو بزم اہل بیت میں مدحت سرا ہوا، اہل ادب میں قبلہ مدح و ثنا ہوا، اور ان کے شعور کی کوئی تمثیل ہو تو لاؤ، ان کے شعور کی کوئی تمثیل ہو تو لاؤ، اس عہد روزگار میں جو نابغا ہوا، ان کے شعور کی کوئی تمثیل ہو تو لاؤ، اس عہد روزگار میں جو نابغا ہوا۔ شعر مراد فرمائیں کہ ان کے سخن کی واہ تخیل نوردیاں، ان کے سخن کی واہ تخیل نوردیاں، ہم جتنی سیر کرتے گئے ذہن واہ ہوا، ان کے سخن کی واہ تخیل نوردیاں، ہم جتنی سیر کرتے گئے ذہن واہ ہوا۔ اور شعر ملاحظہ فرمائیں کہ اوزان بحر و شعر کے استاد نامور، اوزان بحر و شعر کا استاد نامور، امسال آہ حضرت مہدی جدا ہوا، امسال آہ حضرت مہدی جدا ہوا۔ اور عشق علی کی پہلی جزا مر کے یہ ملی، عشق علی کی پہلی جزا مر کے یہ ملی، مسرور ان کو دیکھ کے مشکل کشا ہوا، عشق علی کی
مرتے ہی پہلی جزا ملی، مسرور ان کو دیکھ کے مشکل کشا ہوا، اور مراد فرمائے کہ ان کا حساب حشر میں مشکل نہیں نصیر، ان کا حساب، اس کا حساب حشر میں ممکن نہیں نصیر، اس کا حساب حشر میں ممکن نہیں کبھی، اس کا حساب حشر میں مشکل نہیں کوئی۔ ناظرین، چونکہ میں نے یہ آج ہی ترتیب دیا تھا اس لیے میں حاضر کر رہا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں کہ اس کا حساب حشر میں مشکل نہیں کوئی، جس کا نصیر شافع روز جزا ہوا، اس کا حساب حشر میں مشکل نہیں کوئی، جس کا نصیر شافع روز جزا ہوا۔ حضرات، میں ان اشعار کے ساتھ گزارش گزار ہوں سرزمین لکھنؤ کی نمائندگی کرنے کے لیے برادر عزیز محترم جناب حسن رضا نقوی کی خدمت میں کہ وہ بارگاہ اہل بیت میں خراج عقیدت پیش کریں اور حضرت مہدی اعظمی کے تئیں اپنی عقیدتوں کا اظہار فرمائیں۔ جناب حسن رضا نقوی۔ پانی پیاسوں کو جب پلاؤ گے، کربلا والے یاد آئیں گے۔ ناظرین السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں مرحوم کی برسی پہ آپ کے خانوادے کو اور بالخصوص شعور بھائی کو تسلیت و تعزیت پیش کرتا ہوں۔ مرحوم کے لیے شاید صرف اتنا ہی کہنا کافی ہوگا کہ ایک تاریخ ساز شاعر کی حیثیت آپ رکھتے تھے۔ جہاں سرپرستی اور بچوں کی پرورش کی بات آتی ہے، آپ مداحان اہل بیت کی زمین کے ایک ایسے آسمان تھے کہ جنہوں نے نہ جانے کتنے باشعور سورجوں کو جنم دیا۔ حکم کی تعمیل میں چند اشعار پیش کرتا ہوں کہ در حقیقت بس وہی ہوتی ہے سچی زندگی، وقف کر دے دین کی خاطر جو اپنی زندگی، اور جو اٹھا دنیا سے لے کے دل میں عشق بوتراب، جو اٹھا دنیا سے لے کے دل میں عشق بوتراب، خاک میں مل کر نکھر آتی ہے اس کی زندگی۔ اور مدحت ممدوح رب کا ایک یہ بھی فیض ہے، اس سے حاصل ہے ادھر بھی اور ادھر بھی زندگی۔ اور بطور خاص ملاحظہ فرمائیں کہ شاعر آل پیمبر مر کے پاتا ہے حیات، شاعر آل پیمبر مر کے پاتا ہے حیات، مصرع اول ہے اس کی اس جہاں کی زندگی۔ اور جانثاران شہیدی سے وہ جا کر مل گیا، تا ابد دیکھے گا اب وہ زندگی ہی زندگی۔ اور یہ آخری دو شعر کہ کربلا سے شام تک اہل ستم سے جو ملے، پھر انہی زخموں میں عابد نے گزاری زندگی۔ اور دیں ہوا سیراب کچھ تشنا لبوں کے خون سے، کام آئی کربلا والوں کی پیاسی زندگی۔ اور سانس یہ چلتی رہے بس نصرت شبیر میں، اے حسن یہ سوچ کر ہم نے گزاری زندگی۔ پانی پیاسوں کو جب پلاؤ گے، کربلا والے یاد آئیں گے۔ شکر گزار ہیں ہم محترم جناب حسن رضا نقوی کے کہ انہوں نے بہترین اشعار سے آپ تمام حضرات کو نوازا۔ میں اب اس فہرست شعراء کی آخری کڑی محترم حضرت مشہود رضوی دانا پوری کی خدمت میں حرف التماس لے کر چلتا ہوں اور ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے
سامعین کو نوازیں۔ جناب مشہود رضوی دانا پوری آپ کی خدمت میں ایک نعرہ صلوات سے آپ حضرات استقبال فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پانی پیاسوں کو جب پلاؤ گے کربلا والے یاد آئیں گے۔ سلام پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے کہ جو لوگ الفت آل ابا نہیں رکھتے، جو لوگ الفت آل ابا نہیں رکھتے، ہم ان سے دور کا بھی واسطہ نہیں رکھتے۔ یہ دل حسین کی الفت کا آشیانہ ہے، یہ دل حسین کی الفت کا آشیانہ ہے، ہم اس میں رجس کسی طرح کا نہیں رکھتے۔ غم حسین کی خوشبو سے دل معطر ہے، کسی کے زخم یہ بوئے وفا نہیں رکھتے۔ اور منافقت کی چٹانیں ہیں اوروں کے دل میں، منافقت کی چٹانیں ہیں اوروں کے دل میں، کسی سے بغض بھی اہل عزا نہیں رکھتے۔ غم حسین سے کیجے غم جہاں کا علاج، غم حسین سے کیجے غم جہاں کا علاج، طبیب وقت تو اس کی دوا نہیں رکھتے۔ اور حسین سے ہے محبت عزا کے فرش پہ آؤ، حسین سے ہے محبت عزا کے فرش پہ آؤ، جو عشق کرتے ہیں وہ فاصلہ نہیں رکھتے۔ ہے خود حسین ہی عزم و عمل کی صبر کی فوج، ہے خود حسین ہی عزم و عمل کی صبر کی فوج، وہ جیتنے کو بڑا قافلہ نہیں رکھتے۔ لہو صغیر کا اکبر کا سینہ بھائی کے ہاتھ، لہو صغیر کا اکبر کا سینہ بھائی کے ہاتھ، حسین صبر کے دامن میں کیا نہیں رکھتے۔ یہ کہہ کے چوم لی آنکھیں میری فرشتوں نے، یہ کہہ کے چوم لی آنکھیں میری فرشتوں نے، کہ اور سیب در بے بہا نہیں رکھتے۔ جو نور کرب و بلا سے جہاں میں ہو روشن، جو نور کرب و بلا سے جہاں میں ہو روشن، اس آفتاب کے آگے دیا نہیں رکھتے۔ اور ہم مہک جنا کی در شہ پہ کیوں نہ ہو مشہود، مہک جنا کی در شہ پہ کیوں نہ ہو مشہود، بہشت و کرب و بلا فاصلہ نہیں رکھتے۔ پانی پیاسوں کو جب پلاؤ گے کربلا والے یاد آئیں گے۔ یہ تھے محترم جناب مشہود رضوی دانا پوری جو اپنے کلام سے آپ حضرات کو نواز رہے تھے۔ حضرات چونکہ مشہود رضوی خلف رشید ہیں حضرت احسن رضوی دانا پوری کے، اور حضرت احسن رضوی دانا پوری استاد حضرت مہدی اعظمی کے تھے، لہذا خود مہدی اعظمی کو جناب مشہود رضوی دانا پوری سے بڑی محبت تھی، بڑی عقیدت تھی، ہمیشہ ساتھ ساتھ رہے۔ آج جناب مشہود رضوی کے اوپر بھی وہی اثر ہے جو فرزندان حضرت مہدی اعظمی کے اوپر ہے۔ ہم خطیب مجلس کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، مگر گزارش گزار ہیں کہ ایک بار آپ تمام حضرات مل جل کر کے مرحوم مغفور حضرت سید غلام المہدی اعظمی کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے، اپنی محبتوں کا ثبوت پیش کرتے ہوئے ایصال ثواب کرنے کے لیے ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد
वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला। आइए नाज़रीन, अब उस अजीम शख्सियत को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए और खिताबत के जौहर बिखेरने के लिए मैं ख़तीब मजलिस को ज़हमत दूँ और अफराद ख़ानदान की तसलियत के लिए सिर्फ इतना अर्ज़ करता चलूँ कि कल तक शरीके बज़्म जो हम सब के साथ थे, कल तक शरीके बज़्म जो हम सब के साथ थे, बाग़े जना में आज पैगंबर के पास हैं। यकीनन बेटे भी गमज़दा हैं, बेटियां भी नमदीदा हैं। सुकून मिलता है इन चार मिसरों के ज़रिए। कल तक शरीके बज़्म जो हम सब के साथ थे, बाग़े जना में आज पैगंबर के पास हैं। आँखें तो रो रही हैं कि हमसे बिछड़ गए, आँखें तो रो रही हैं कि हमसे बिछड़ गए। दिल मुतमईन है साक़िए कौसर के पास है। आँखें तो रो रही हैं कि हमसे बिछड़ गए, दिल मुतमईन है साक़िए कौसर के पास है। हज़रात, आइए मैं बड़ी अदब व एहतराम के साथ हर्फ़ इल्तिमास लेकर चलूँ इज़्ज़त माब आली जनाब मौलाना डॉक्टर सैयद काजिम मेहदी साहब क़िबला उरूज जौनपुरी की खिदमत में कि वो रौनक अफरोज़ हों और इस मजलिस बरसी को ख़िताब फरमाएँ। आप तमाम हज़रात मौलाना मौसूफ़ के इस्तक़बाल में बावाज़ बुलंद नारे सलवात इरशाद फरमा दें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। पानी प्यासों को जब पिलाओगे, करबला वाले याद आएंगे। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अल मुखातब बित्ताहा व यासीन सय्यिदना व नबीना व शफ़ीए ज़ुनूबना व हबीब क़ुलूबना व तबीब नफूसना मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतजबीन अल-गुर्रल मयामीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबी हुक़ूक़िहिम अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल मुबीन व अस्दक़ुल क़ाइलीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल क़ुरआन ख़लक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। सलावत अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। एक बार सूरह हम्द और 3 बार सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर सैयद ग़ुलाम मेहदी आज़मी साहब मरहूम की रूह को इसाले सवाब कर दें। अज़ीज़ान मोहतरम, ये मजलिस एक मशहूर मारूफ उस्ताद शायर जनाब मेहदी आज़मी साहब मरहूम के इसाले सवाब के ग़रज़ से मुनक़्क़िद की गई है।
اسی تناظر میں نے سورہ رحمان کی ان چند آیات کو انہوں نے کلام قرار دیا۔ مہدی اعظمی صاحب مرحوم انتہائی باذوق، بہت مخلص، بہت شفیق، بہت ملنسار، مجلسوں میں آگے بیٹھ کے سننے والے، باوضع اور ادب کے لحاظ سے استاد شاعر، قصیدوں کی دنیا میں اپنی ایک الگ اور محترم شناخت رکھتے تھے۔ اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ سورہ رحمان میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، الرحمن، رحمان ہے وہ ذات، علم القرآن، کہ جس نے خود قرآن کی تعلیم دی۔ خلق الانسان، اس نے انسانوں کو پیدا کیا، علمہ البیان، اور اسے بولنا سکھایا۔ کیا خوبصورت آیت ہے۔ خلق الانسان، انسانوں کو پیدا کیا، علمہ البیان، اور اسے بولنا سکھایا۔ یہ بولنا ہی انسان کا وہ کلام کا کمال ہے، یہ بولنا ہی انسان کی وہ عظمت ہے، یہ بولنا ہی انسان کی وہ شان ہے کہ جس کی وجہ سے وہ سارے موجودات میں اشرف المخلوقات کہلاتا ہے۔ اسی لیے میرے مولا نے فرمایا کہ بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ بولنے ہی سے انسان کی پہچان بنتی ہے۔ اللہ نے اس انسان کو بولنا سکھایا۔ جب یہ انسان نہیں تھا اس وقت اللہ نے قرآن کی تعلیم دی۔ دیکھیے آیت کی تدریج بہت خوبصورت ہے۔ رحمان ہے وہ ذات جس نے قرآن پڑھایا، خود قرآن پڑھایا، فعل ماضی کا صیغہ ہے علمہ، اور پھر انسان پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا۔ تخلیق انسان ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ سے، یعنی حضرت آدم سے۔ تو وجود آدم سے پہلے کسے پروردگار عالم نے قرآن پڑھایا؟ اگر اسے ذرا سا توجہ کر لیں تو اس منظر کو یاد کر لیں کہ جب پروردگار عالم نے جناب آدم کا سجدہ کرایا، جب کہا کہ میں نفخت من روحی، جب میں اس میں اپنی روح پھونک لوں تو تم سب کے سب سجدہ کرنا، فسجدوا الا ابلیس۔ اس حکم کے بعد تمام فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا، اور یہ انسان اشرف المخلوقات ہو گیا۔ مگر یہ اشرفیت انسان کی ابلیس کو پسند نہ آئی۔ فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو قدرت نے اس سے سوال کیا، ابا واستکبر، تو نے غرور کیا، یعنی اور انکار کیا، استکبار کیا، کبر کیا، غرور کیا۔ مقام توجہ ہے کہ اللہ نے ابلیس سے یہ کہا کہ تو نے انکار کیا، یعنی غرور کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی حکم الہی کا انکار کرتا ہے وہ اللہ کی نگاہ میں مغرور ہوتا ہے، اور اللہ کو غرور پسند نہیں ہے۔ تو نکل جا میری بارگاہ سے۔ لیکن ایک سوال اللہ نے ابلیس سے اور کر لیا، ہم کنت من العالین، کیا تو اپنے کو بڑے لوگوں میں سمجھتا تھا؟
تو یہ ہے توجہ کی بات. ابھی جناب آدم بنے ہیں اور ان کا سجدہ کرایا جا رہا ہے، اور قدرت یہ پوچھ رہی ہے کہ تو نے سجدہ نہیں کیا، کیا تو نے اپنے کو بڑے لوگوں میں شمار کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو جناب آدم ہیں کہ جن کا سجدہ کرایا جا رہا ہے، دوسرے ابلیس اور ملائکہ ہیں جو سجدہ کر رہے ہیں. ایک ذات پروردگار عالم کی وحدہ لا شریک ہے، وحدہ لا شریک ہے کہ جو حکم سجدہ دے رہی ہے. دیکھیں مقام توجہ ہے. ایک جناب آدم جن کا سجدہ کیا جا رہا ہے، ایک فرشتے اور ابلیس جنہیں سجدے کا حکم دیا گیا ہے، دو، اور تیسرے وہ پروردگار عالم جو وحدہ لا شریک ہے جو حکم سجدہ دے رہا ہے. تو بھی ان تین ذات کے علاوہ وہ چوتھی ذات کون سی ہے کہ جن کی طرف اشارہ پروردگار کر رہا ہے کہ ہم کنت من العالین، کہ تو نے اپنے آپ کو ان بڑے لوگوں میں سمجھ لیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ذوات مقدسہ اور تھیں کہ جو اس حکم سجدہ سے الگ تھیں، جنہیں سجدہ نہیں کرنا تھا، اور وہ اس منظر کی صاحب نظارہ تھیں. وہی ذات وہ ہے کہ جن کے لیے پروردگار عالم نے کہا رحمان علم القرآن. رحمان ہے وہ ذات کہ جس نے قرآن کی تعلیم دی. وہ کون ہے؟ جس کے لیے رسول نے خود فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے ہمارا نور خلق کیا. یعنی وہ ذات محمد و آل محمد علیہ السلام کی ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب توجہ کی منزل ہے کہ جسے پروردگار عالم نے خود قرآن کی تعلیم دی، اس کے لیے پھر حکم آیا سورہ جمعہ میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. وہ ذات کہ جس نے امیین میں رسول مبعوث کیا، وہ رسول ان کے درمیان منہم ان کے درمیان یتلو علیہم آیاتہ آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، یعنی تلاوت جانتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ اور اتنا بڑا صاحب علم ہے کہ وہ ان کے نفسوں کو پاک کرتا ہے، یعنی سائیکالوجسٹ ہے، ان کے نفسوں کو جاننے والا ہے، نفسیات کو سمجھنے والا ہے، ان کے نفسوں کو پاک کرتا ہے. اور پھر وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور انہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے، والحکمہ اور دانشوری سکھاتا ہے. یعنی جو نبی تعلیم دیتا ہے اسے دنیا امی اور ان پڑھ کہہ رہی ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ یہ تو خود ایک ابلیسیت ہے، رسول کو امی کہنا، یعنی ان پڑھ کے معنی میں ان پڑھ کہنا، یہ تو خود ابلیسیت ہے. اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا علم القرآن، ہم نے قرآن پڑھایا. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے پڑھایا، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے پڑھانے کے لیے بھیجا. تو اللہ کہہ رہا ہے ہم نے پڑھایا، ہم نے پڑھانے کے لیے بھیجا، اور ظاہر ہے پڑھائے گا وہی جو پڑھا لکھا ہو. اور دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ وہ امی ہیں. عجیب منزل ہے. مقام توجہ عزیزو، رسول کو آج دنیا امی مان رہی ہے، جبکہ پروردگار عالم نے کہا میں نے انہیں پڑھانے کے لیے بھیجا ہے. ایک جملہ درمیان میں ضرور عرض کر دوں، دیکھیے پڑھانے والے کو ان پڑھ کہنا دراصل ان سلیکٹر پر الزام رکھنا ہے جنہوں نے اسے سلیکٹ کیا ہے، منتخب کیا ہے پڑھانے کے لیے. وہ کمیٹی، وہ انٹرویو لینے والا، کسی بھی استاد کا، کہ بھئی کیسے لوگوں کو اس نے جو ہے وہ پڑھانے کے لیے بھیج دیا کہ جو خود نہیں پڑھے ہوئے تھے، ان پڑھ تھے. تو انگلی کدھر اٹھتی ہے؟ سلیکٹرز پر. تو رسول کو ان پڑھ سمجھنے والے یہ رسول کو کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں پروردگار عالم کو کہ اس نے ایسے کو سلیکٹ کر دیا کہ جو ان پڑھ ہے، نعوذ باللہ. اب کفار کیا کہہ رہے ہیں؟
کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 الزام رکھے، 3 لفظوں سے۔ پہلے یہ سمجھ لیں 40 برس تک رسول نے اپنی خاموش زبان سے اور کردار سے تبلیغ کر کے تمام کفار سے امین اور صادق کا لقب حاصل کیا۔ قابل غور یہ بات ہے کہ تمام کفار کے سماج نے رسول کو امین بھی کہا اور صادق بھی کہا، 2 لفظیں۔ پھر رسول کے مخالف ہو گئے، مگر ان جھوٹوں نے کبھی رسول کو جھوٹا نہیں کہا، کبھی رسول کو بے ایمان نہیں کہا۔ دیکھیے آپ غور کریں کہ کافروں نے امین، یہ رسول کے انتہائی مضبوط کردار کی دلیل ہے، انتہائی مضبوط۔ یعنی وہ کہہ سکتے تھے ارے بھائی پہلے تھے ایماندار، اب پتہ نہیں کیسے ہو گئے ہیں، پہلے تھے سچے اب پتہ نہیں کیسے ہو گئے، مگر نہیں۔ 40 برس تک، دیکھیے 40 برس کی زندگی ایک طرف ہے، 23 برس کی زندگی ایک طرف ہے، اور ان 23 برس میں 13 برس یعنی رسول مکہ میں، 53 برس رسول مکہ میں، 40 برس میں امین و صادق کا لقب رسول نے حاصل کیا، اور ان سے انہوں نے اس 13 برس کی مخالفت میں کبھی رسول پر یہ نہیں کہا کہ وہ اب امین نہیں رہے یا صادق نہیں رہے، نہیں، یہاں تک کہ شب ہجرت قتل کرنے کے لیے آئے ہیں، مگر اس وقت بھی کفار کی امانتیں رسول کے پاس موجود ہیں۔ آپ غور کریں، اور رسول کی بلند کرداری یہ بھی ہے کہ جناب مولا کائنات کو صرف بستر پر لٹایا نہیں ہے، بلکہ یہ وصیت کی ہے کہ یا علی کل کفار کو ان کی امانتیں واپس کر کے تب تم میرے پاس مدینے آؤ گے۔ آپ دیکھیں بلند کرداری، دشمن ہیں، قتل پہ آمادہ ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ ہماری امانتیں رسول کے پاس ہیں، کہ انہیں خوف نہیں ہوا ہوگا کہ یہ امانتیں جو ہیں ہم انہیں قتل کر دیں گے تو کیا ہوگا ان امانتوں کا؟ بالکل نہیں۔ لیکن یہی سمجھنے کی بات ہے رسول کتنے عظیم کردار کے تھے ان کے درمیان، وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم انہیں قتل بھی کر دیں تب بھی یہ امانتیں ہماری ضائع نہیں ہوں گی، اس لیے کہ انہوں نے ضرور کسی کو وصی بنایا ہوگا، کسی کو وصی ضرور بنایا ہوگا اور ہماری امانتیں مل جائیں گی۔ اب کس کو وصی بنایا ہے یہ راز بستر ہجرت نے کھول دیا کہ جیسے ہی کفار پہنچے اور انہوں نے دیکھا کہ بستر پہ علی لیٹے ہوئے ہیں، کیا پوچھا؟ انہوں نے پوچھا کہ رسول کہاں ہیں؟ بھئی ان سے کیوں پوچھا؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ رسول کے وصی، رسول کے نائب، رسول کے قائم مقام، رسول کے جانشین صرف اور صرف علی ہیں، اور انہی کو بستر پہ دیکھا، انہی سے پوچھا اور پھر انہی سے امانتیں حاصل کی۔ اب یہاں بھی مقام توجہ ایک جملہ، وقت نہیں زیادہ لینا، تھوڑی چھوٹی سی مجلس ہے، کہ ایک مقام توجہ یہ بھی ہے کہ امانت لیتے وقت اب رسول تو ہیں نہیں، وہ جاننے رسول پتہ نہیں کہاں چلے گئے، مکہ چھان مارا، مکے میں ملے نہیں، تو اتنا تو جاننے کہ اب رسول مکے میں نہیں ہے۔ اب علی امانتیں واپس کر رہے ہیں، کوئی ایک بھی جو ہوتا یہ کہہ دیتا کہ نہیں ہم نے تو رسول کو 99 نہیں مثلا 100 دیا تھا، یا آپ کچھ زیادہ دے رہے ہیں ہم نے یہ نہیں دیا تھا، یا ہم نے رسول کو یہ سامان ایسا نہیں دیا تھا آپ نے خراب کر دیا، نہیں، اتنی دشمنی کے باوجود بھی وہ جان رہے ہیں کہ جیسا ہم نے دیا تھا ویسا ہی ہمیں علی سے مل رہا ہے، یہ حقیقی نائب اور جانشین ہیں۔ عجیب بات ہے، کفار تو سمجھ رہا ہے کہ مال دنیا جو امانت میں رکھی ہے وہ رسول سے جو ملے گی علی سے تو بے عینے وہی ملے گی، اور کائنات آج تک سمجھ نہ پائی کہ وہ دین جو رسول سے علی کو ملا ہے وہ دین رسول والا صرف علی سے ہی ملے گا، اور کسی سے ویسا دین بے عینے نہیں مل سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
کی بات یہاں تک پہنچ گئی تو میں عرض کر رہا تھا کہ رسول کو امین اور صادق کہا، مگر جب دین رسول نے پھیلایا تو ان پہ 3 الزام رکھے، یہیں سے بات یہاں تک نکل کے آ گئی تھی۔ ایک کہا جادوگر، دوسرے کہا دیوانہ، اور تیسرے کہا شاعر۔ دیکھیے اب یہ ہے توجہ کی بات، جادوگر بھی کفار کہنے لگے رسول کو جب دین پھیلانا شروع کیا، دیوانہ بھی کہنے لگے اور شاعر بھی کہنے لگے۔ یہ تینوں کتنی متضاد ہیں۔ جو شاعر ہوگا وہ جادوگری نہیں کر سکتا بیٹھ کے، اور جو جادوگر ہوگا وہ پاگل نہیں ہو سکتا، کیونکہ پاگل سے وہ ریاض نہیں ہوگا جو جادوگری میں ہوتا ہے۔ یہ بڑا موضوع ہے جادوگری کا۔ اور جو دیوانہ ہوگا وہ شاعری بھی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ بھائی شاعری ہنر کمال کی چیز ہے۔ شاعری نکتہ سنجی، یہ لوگ شاعری کو کیا سمجھتے ہیں؟ شاعری جزویستس پیغمبری، کہا جاتا ہے کہ شاعری پیغمبری کا جز ہے۔ اور یہ بات بھی سمجھنے کی بھی شاعر کیوں کا، اور شاعری کے سلسلے بڑا مشہور شعر ہے کہ راز نئے ہستی میں نہاں ہوتا ہے، سب سے پہلے دل شاعر پہ عیاں ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شاعر چھپے ہوئے رموز کو آشکار کرتا ہے، معمولی چیز نہیں ہے۔ مہدی اعظمی صاحب بہترین شاعر تھے، بہترین قصیدہ گو شاعر، تشبیہ بڑی کمال کی تشبیہات ہیں ان کی، قصیدے ہیں ان کے موجود، منظر عام پر بھی آئیں گے، بہت سے آ بھی چکے ہوں گے، اور دوسرے اصناف پر بھی نوحہ، سلام، مرثیہ انجمنوں کو دیتے تھے۔ بڑے باکمال شاعر تھے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ شاعری بڑی نکتہ سنجی کا کام ہے۔ رسول کو شاعر کہہ دیا۔ اب دیکھیے، کفار نے رسول کو شاعر کہا، اللہ نے کہا میں نے رسول کو شاعری کرنے سے منع کیا ہے۔ اتنا پابند تھے رسول اللہ کے حکم کے کہ رسول نے کبھی ایک شعر مکمل اپنی زبان سے پڑھا ہی نہیں۔ یہ بھی آپ دیکھ لیں، اپنی پوری، جبکہ پورا عرب شاعری پہ ناز کرتا ہے، پورا خاندان رسالت مآب فن شاعری میں طاق تھا۔ جناب عبد المطلب شاعر، جناب ابو طالب شاعر، جناب مولا کائنات شاعر، اس گھر کی عورتیں شاعر، اس گھر کے مرد شاعر، اس گھر کے بچے شاعر، سب شاعری کر رہے ہیں، رسول شاعری نہیں کر رہے، کفار کہہ رہے ہیں یہ شاعر ہیں۔ دیکھیے کفار جو کہہ جاتے ہیں نا کہ وہ دور جاہلیت، جاہل، یہ جاہل یا جاہلیت جو کہے جاتے ہیں یہ دین کی بنیاد پر، کہ یہ دین سے عاری تھے اس لیے انہیں جاہل و جاہلیت کا خطاب دیا گیا، ورنہ ایسا نہیں کہ جاہل کے بالکل ہی گنوار اور کچھ نہ جاننے والے اور بہت چالاک، بہت سازشی اور بہت ذہین تھے اس معاملے میں۔ انہوں نے جادوگر اس لیے کہا تھا تاکہ رسول کی تبلیغ بچوں تک نہ پہنچنے پائے، نہیں، دیوانہ اس لیے کہا تھا تاکہ رسول کی تبلیغ بچوں تک نہ پہنچنے پائے۔ کبھی بھی کسی دیوانے کو بچے دیکھ لیتے ہیں تو 2 رد عمل کرتے ہیں، دیوانے کو دیکھ لیتے ہیں تو ڈر جاتے ہیں، ایک دم سے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی اسے دور رہنا چاہتے ہیں، اور یا اگر ہمت ہو جاتی ہے ان میں، جرأت پیدا ہو جاتی تو اسے چھیڑتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، پانی پھینکتے ہیں، کپڑا چھینتے ہیں، اسے پتھر مارتے ہیں۔ تو 2 رد عمل ہے، یا اس سے ڈر کے بھاگ جاتے ہیں، بہت چھوٹے ہوئے ناسمجھ اور بھاگ جائیں گے، اور یا پھر اس سے مذاق کریں گے مگر اس کی کوئی بات نہیں سنیں گے۔ تو دیوانہ اس لیے کہا کہ رسول کی تبلیغ بچوں تک نہ پہنچنے پائے۔ جادوگر، جادو ٹونے ٹٹکے تعویذ گنڈے سے عورتیں بہت ڈرتی ہیں، یہ بھی سمجھ لیں کہ عورتوں ہی، اس کے چکر میں بھی عورتیں آتی ہیں مگر ڈرتی بھی اسی سے ہیں۔ تو جادوگر اس لیے کہا تاکہ رسول کی تبلیغ کا اثر عورتوں پر نہ پڑنے پائے۔ دیکھیں 3 ہی طبقات ہوتے ہیں سماج میں، عورت،
مرد اور بچے نفسیات کے اعتبار سے سماج کے 3 طبقے ہیں. مردوں کی نفسیات الگ ہوتی ہے، عورتوں کی نفسیات الگ ہوتی ہے، اور بچوں کی، جس میں مرد بچے عورت بچے دونوں شامل ہوتے ہیں، نفسیات الگ ہوتی ہے. 3 نفسیات سے یہ معاشرہ ہوتا ہے. تو دیوانہ کہا تاکہ عورتوں یعنی لڑکیوں یا لڑکوں تک، بچوں تک یہ تبلیغ رسول کی نہ پہنچنے پائے. جادوگر کہا تاکہ سمجھدار عورتوں تک رسول کی تبلیغ نہ پہنچنے پائے. اب غور کریں، شاعر اس لیے کہا کہ رسول کی تبلیغ مردوں تک نہ پہنچنے پائے. اب یہاں غور کریں، شاعر سے اس وقت کا سماج گھبراتا تھا یا ڈرتا تھا؟ اس لیے کہ شاعری کے بھی 2 رخ ہیں، آج بھی ہیں، کل بھی تھے. پہلی چیز تو یہ سمجھ لیں آپ کہ شاعری نثر کے مقابلے میں زود اثر ہوتی ہے، اور شاعری ہی بہت مشہور ہوتی ہے. آپ کو سماج میں اشعار بہت گردش کرتے ہوئے ملیں گے، مگر نثری جملے آپ کو نہیں ملیں گے. اور اس زمانے میں تو 10 محاورہ بھی آدمی ٹھیک سے نہیں بول پا رہا ہے، مگر بے بہر کر کے صحیح شعر ضرور بول رہا ہے. نیتا ہے تو شعر پہ ختم کر رہا ہے بات، کوئی بھی نثار ہے تو وہ شعر پہ بات ختم کر رہا ہے، کوئی خطیب ہے تو وہ شعر اس میں گھسائے پڑا ہوا ہے. تو شاعری بڑی زود اثر ہوتی ہے. اب شاعری کے 2 رخ ہیں، ایک ہے ممدوح اور ایک ہے مذموم. کسی کا مذاق اڑانا، جسے حرصیہ ہے، ہزل ہے، یہ وہ کسی کی پہ طنز کرنا، مذاق اڑانا. اس زمانے میں شاعری کا یہ رخ بہت عام تھا، کسی کی توہین کر دینا، کسی کی تذلیل کر دینا، کسی کا مذاق اڑا دینا. اس لیے لوگ شعراء سے گھبراتے تھے. الحمدللہ اب یہ رواج ختم ہو گیا جو عرب میں تھا. تو رسول کو شاعر کہا. اللہ نے کہا ہم نے رسول کو شعر کہنے سے منع کیا ہے، شعر پڑھنے سے منع کیا. رسول نے کبھی شعر پڑھا تک نہیں. میں نے عرض کیا نا کہ ایک بار، وقت نہیں ہے اس کی تفصیل میں جانے کا، کہ مدینے میں ایک بار بارش نہیں ہو رہی تھی اور رسول نے دعا کی، بارش ہو گئی، رسول مسکرا دیے. لوگوں نے کہا بھئی آپ بہت خصوصیت سے مسکرا یا رسول اللہ، یہ تو آپ کے لیے کوئی خاص بات نہیں ہے بارش کرا دینا. کہا میں مسکرا رہا ہوں، مجھے اپنے چچا کا وہ شعر کوئی سنا دے جو بچپنے میں رسول کو مکے میں کعبے سے کھڑا کر کے رسول کے چچا نے دعا کی تھی. وقت نہیں تفصیل میں جانے کی، صرف اشارہ کر رہا ہوں. جب قحط پڑا تھا مکہ میں اور رسول کو کعبے میں دیوار سے لگا کے جناب ابو طالب نے دعا کی تھی، یہ کہہ کے کہ پالنے والے مجھے اس خوبصورت چہرے والے کے صدقے میں اپنی بارش کی رحمتوں سے نواز دے، اور بارش ہوئی تھی. تو پھر اسے جناب ابو طالب نے شعر میں نظم کیا تھا. تو اس شعر کو رسول نے ابو طالب کے دوسروں کی زبانی سنا، خود نہیں دہرایا، جبکہ رسول کے علم میں ضرور ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے منع کیا تھا. منع کیوں کیا تھا؟ بس یہ آخری بات اس سلسلے کی، منع کیوں کیا تھا؟ منع اس لیے کیا تھا کہ شاعری اس عہد میں مذموم ہو رہی تھی، جبکہ قرآن کا پورا لب و لہجہ جو ہے وہ مسجع ہے، مقفع ہے. بہت سے مصرے بحر میں ہیں، لن تنالوا البر حتى تنفقوا، بحر میں مصرے ہیں. انا اعطیناک الکوثر سورہ جو ہے وہ مقفع بھی ہے، مسجع بھی ہے، بحر میں بھی ہے. اس طرح سے سورہ تکاثر ہے، دنیا کے سورے ہیں جو بہت، رحمان ہے، مسجع ہے، مقفع ہے. مگر رسول پہ پابندی کہ نہیں آپ شاعر نہیں ہیں، آپ نے شعر نہیں کہا، آپ شعر نہیں کہتے. اس لیے اللہ نے رسول کو شعر کہنے سے لیے منع کیا تھا کہ شاعر پہ یقیناً الہام ہوتا ہے، اور اللہ کو اپنے قرآن کو بچانا تھا، کیونکہ یہ وحی تھی، الہام نہیں تھا. بڑی نازک سی بات کر رہا ہوں کہ پورا قرآن وحی الہی ہے، الہام نہیں ہے. اس لیے اللہ کو چونکہ بچانا تھا اپنے قرآن کو، اپنے وحی کو، اس لیے کہا کہ میرے نبی نے شاعری کی ہی نہیں، وہ شاعر ہے ہی نہیں کہ کوئی خیال سے
وہ کوئی بات پیش کر رہا ہو. یہ ساری آیتیں میری لفظاً لفظاً بھیجی ہوئی ہے جو میرا حبیب میرا رسول تمہیں سنا رہا ہے. ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب مقام توجہ ہے، گفتگو منزل اختتام پر ہے کہ سب سے پہلے جو شان رسالت مآب میں شعر کہے گئے وہ جناب ابو طالب کے ہیں. حالانکہ میں یہ عرض کروں کہ سب سے پہلا مطلع روئے زمین پر جو وجود میں آیا ہے نعت رسول میں، اس کا ایک مصرع عبد المطلب کا ہے اور ایک مصرع ابو طالب کا ہے. جس وقت جناب رسالت مآب کو فاطمہ بنت اسد نے اپنے خسر جناب عبد المطلب کی آغوش میں دیا، یعنی پوتا دادا کی آغوش میں آیا، اور جناب عبد المطلب نے رسالت مآب کا چہرہ دیکھا تو ایک مصرع پڑھا جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں اس بچے کو گہوارے میں بادشاہ دیکھ رہا ہوں، یعنی یہ گہوارے میں بھی بادشاہ لگ رہا ہے. تو اس پہ جناب ابو طالب نے کہا بابا جان اجازت ہو تو دوسرا مصرع میں لگا دوں. کہا ہاں بالکل لگا. کہ بابا جان یہ صرف بادشاہ گہوارے میں لگ نہیں رہا ہے، بلکہ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ ساری دنیا کے بادشاہ اس کی چوکھٹ پر سجدہ ریز ہوں گے. یہ وہ پہلا مسئلہ ہے کہ جو شان رسالت مآب میں آیا. پہلا مصرع عبد المطلب کا اور دوسرا مصرع ابو طالب کا. اس کے بعد جناب ابو طالب نے ایسے قصیدے کہے ہیں، ایسی نعت کہی ہے شان رسالت مآب میں کہ اگر آپ محسوس کریں تو میں ایک جملہ عرض کروں. ذرا صرف قصیدہ لامیہ اٹھا کے دیکھ لیجئے اور قصیدے کو چھوڑی، طویل قصیدہ لامیہ، ابھی بھی اس میں کچھ اشعار ایسے اور کچھ فکریں ایسی ہیں کہ جو دنیا کی کسی شاعری میں نظم نہیں کی جا سکی ہیں. تو پھر یہاں کہنے کا مجھے حق ہے کہ اصول ہے، شاعری کی دنیا کا ایک اصول ہے. ماشاءاللہ شعور اعظمی صاحب بھی جو بیٹے ہیں اور جناب مہدی اعظمی صاحب کی اس مسند کو سنبھالیں گے، پہلے سے ہی ماشاءاللہ سنبھالے ہی ہوئے ہیں. بہت سارے شاگرد رکھتے ہیں، اچھے شاعر ہیں قصیدے کے اور دیگر اصناف کے بھی، نوحہ، سلام، مرثیہ، غزل وغیرہ. تو انہی کے حوالے سے میں جملہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ شاعری کی دنیا کا ایک اصول ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو سب سے پہلے کوئی زمین نکالتا ہے نا، وہ زمین اسی سے منسوب ہو جاتی ہے. آج بھی کہا جاتا ہے یہ غالب کی زمین پہ غزل ہے، یہ میر تقی میر کی زمین پہ غزل ہے، یہ بحر فلاں کی ہے جس نے پہلے کہا. تو اب اس کے اوپر جتنے بھی کلام کہے جائیں کہا جائے گا میر صاحب کی غزل زمین پر ہے، یہ غالب کی مرزا صاحب کی زمین پر ہے. تو اسی طرح سے اگر اس طرح سے کریڈٹ دنیا میں داد کی بنیاد پر اور آخرت میں جزا کی بنیاد پر ملتی ہے، تو آج ساری کائنات مل کے چاہے جتنے قصیدے کہہ لے، سب کا کریڈٹ دنیا میں بھی ابو طالب کو جائے گا اور آخرت میں بھی جناب ابو طالب کو جائے گا. تو پھر یہ مجھے کہنے کا حق ہے کہ ساری دنیا کی جزا ایک طرف اور جناب ابو طالب کی جزا ایک طرف. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بس عزیزان محترم، آپ کو اس خانوادے میں ملیں گے، نعتیں ملیں گی، قصیدے ملیں گے، ہدایت کے، نصیحت کے اشعار ملیں گے. مولا کائنات کا پورا دیوان ہی ہے جس میں ارشاد فرماتے ہیں رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال فإن المال يفنى عن قریب وإن العلم باق لا يزال. ہم اللہ کی
तकसीम पर खुश हैं, राज़ी हैं कि उसने जाहिलों को माल दिया है, हमें इल्म दिया है। माल अनकरीब फ़ना होने वाला है और इल्म को कोई सवाल नहीं है। क्या प्यारी बात है अजीज़ों, अरबों का माल हो, खरबों का माल हो, कितना भी हो, हुकूमतें हों, ख़जाने हों, एक दो पुश्त से आगे नहीं चलते। बड़े बड़े ख़जाने, बड़ी बड़ी बादशाहतें, उनके बैतुल माल एक दो पुश्त से आगे नहीं चले। के बाद कहीं बादशाहें ख़त्म हो गईं, माल ख़त्म हो गए, हुकूमतें ख़त्म हो गईं, तबाह हो गईं, बर्बाद हो गईं, मगर किसी एक क्रिएटर ने कुछ क्रिएट कर दिया, कोई इल्म एक दे दिया, तो वो इल्म बरसहा बरस, सालों साल, सैकड़ों साल, हज़ारों साल चला जाता है। आज भी है ना, ये न्यूटन की थ्योरी है, ये इनकी थ्योरी, वो उनकी थ्योरी, क्या मतलब है? आप देखें अहादीस के उलूम, इल्म कलाम के उलूम, तफासिर के उलूम 1400 साल से चले आ रहे हैं। क्या है? इल्म कभी फ़ना होने वाला नहीं है। तो आपको हर तरह के अशार मिलेंगे, मगर ये अशार मरसिए में उस वक्त बदले हैं अहले बैत के कि जब पहली शहादत हुई है जनाब हमज़ा की ओहद में। मेरे नाक़िस इल्म में नहीं है कि इससे पहले कोई अहले बैत के ख़ानदान में मरसिया आया हो, मगर बैन आया है अहले बैत के ख़ानदान में तो जनाब हमज़ा की शहादत से आया है। और वहाँ से ये बैन जो चला जनाब मासूम आलम का, तो फिर रसालत माप की वफ़ात के बाद आया सुब्बत अलैया मसाइबुन लौ वन्नहा, सुब्बत अलैया में सिरना ले आलिया बाबा, आपके बाद इतने मसाइब तोड़े गए हम पर कि अगर ये दिन पे पढ़ते तो रात में बदल जाते। और ये फरियाद और बैन और ये मरसिए वहाँ से चले तो कभी जनाब ज़ैनब की ज़ुबान पर बाद शहादत है मौलाए कायनात के, और ये बैन और ये नौहे अपने कमाल को पहुँच गए तो करबला में पहुँच गए। बस अजीज़ों, करबला में आपको वन बैन मिलेंगे, रजस भी मिलेगी और बैन भी मिलेंगे। आले रसूल के जवां साल शहीद जब मैदान करबला में गए तो उनके आपको रजस मिलेंगे, लेकिन जब उनके लाशें खैमे में आए तो फिर आपको नौहे मिलेंगे, बैन मिलेंगे। और यही बैन, यही नौहा शाम तक चला गया, जहाँ इमाम सज्जाद आवाज़ दे रहे हैं अक़ादो ज़लीलन फ़ी दमिश्क़ का अन्ननी मिन ज़ंज अब्दुन गाबा अनहो नसीरो। अज़ीज़ो, सैयद सज्जाद यही नौहा पढ़ते हुए चले जा रहे हैं कि हमें शाम के बाज़ार में इस तरह से खींचे लिए जाया जा रहा था जिस तरह तुर्को दैलम के कनीज़ व ग़ुलाम हैं, इस तरह से ज़लील किया जा रहा था। अज़ादारो, सैयद सज्जाद की ज़ुबान पर कभी भी इस तरह से फरियाद ना आई कि मेरा बाबा 3 दिन का भूखा प्यासा कत्ल कर दिया गया। इस तरह से कभी फरियाद ना आई कि मेरा जवां साल भाई शहीद कर दिया गया। इस तरह से कभी फरियाद ना आई कि 6 महीने के असगर कि जिसे एक चुल्लू पानी के लिए मेरे बाबा ने पेश किया था, उसे शोभा तीर से शहीद कर दिया गया। और उसके लाश को लेके मेरे बाबा कभी आगे बढ़ते थे, कभी पीछे हट जाते थे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कभी न ये कहा कि मेरे बाबा का लाशा 3 दिन बेगोरो कफन पड़ा रहा और मुझे उनके लाशे से गुजार दिया गया। एक मुट्ठी खाक भी मैं न डाल सका कि मेरे हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ और गले में तोके खारदार था। अज़ादारों, जब भी किसी ने पूछा मेरे मौला
آپ پر سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی؟ تو آپ ایک ہی فقرہ کہتے تھے، الشام الشام الشام۔ ہاں وہی نوحہ میرے مولا کی زبان پر شام کا ہے۔ اقاد ذلیلا فی دمشق کاننی من الزنج عبد غابان ہو نصیرو۔ ارے ہمارا کوئی مددگار نہ تھا، کوئی پرسان حال نہ تھا، سب تماشا دیکھ رہے تھے اور ہمیں کنیزوں اور غلاموں کی طرح بازاروں میں کھینچے لیے جایا جا رہا تھا۔ میری مائیں، میری بہنیں، میری پھوپھیاں بے مخنا و چادر تھی اور منادی ندا دے رہا تھا، اقاد ذلیلا فی دمشق کاننی من الزنج عبد غابان ہو نصیرو۔ اور عزادارو یہی بین اس وقت اور درد انگیز ہو گیا جب یہ لٹا ہوا قافلہ مدینے پہنچا اور جناب ام کلثوم کی زبان پر تڑپ کے یہ مرثیہ آیا، مدینۃ جدنا لا تقبلینا، اے میرے نانا کے مدینے ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا، اس لیے کہ ہم جب تیرے یہاں سے گئے تھے تو ہماری گودیاں آباد تھی، مانگیں بھری ہوئی تھیں، ہم جو پلٹے ہیں تو مانگ اجڑ چکی ہے، گودیاں ویران ہو چکی ہیں، ہم برباد ہو کے تیری بارگاہ۔ پالے والے اس مجلس اعزا کو قبول فرما، مرحوم غلام مہدی اعظمی صاحب کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، ان کے متعلقین کو صبر جمیل عطا فرما، تمام مومنین و مومنات جہاں جہاں بھی ہیں ان کے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، پالنے والے مومنین کو بلکہ ساری دنیا کو اس کرونا کی مصیبت اور بلا سے نجات عطا فرما، پالنے والے جلد سے جلد اس بیماری سے دنیا کو نجات دے تاکہ ذکر اہل بیت جاری و ساری ہو جائے، پالنے والے تمام عزاداران کائنات کو امسال بھی سابقہ کی طرح عزاداری کا پورا موقع فراہم فرما، ذکر اہل بیت کا موقع فراہم فرما، پالنے والے امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو امام کے معین و مددگار میں شمار فرما۔ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم مہدی اعظمی صاحب کی روح کو ایصال ثواب کر دیں۔ پانی پیاسوں کو جب پلاؤ گے کربلا والے یاد